میرا نام عمران محی الدین ہے۔ میں پاکستان میں اسلام آباد سے میرا تعلق ہے۔ امریکہ میں 2010 میں آیا تھا، اور پاکستان میں میں نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹیز میں بزنس میں ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور ایک بینک میں جاب کرتا تھا۔ اس کے بعد سویڈن میں نے ماسٹرز کیا تھا، تو پھر اس کے بعد امریکہ آ گیا۔ امریکہ سے پھر میں نے سول انجینئرنگ بھی کی ہے، اور اس ٹائم ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس میں ایز اے ڈیزائن اسپیشلسٹ۔ دو سٹیجز ہیں میرا خیال ہے۔ ایک تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو اپرچونیٹیز دیکھنی چاہیے کہ آپ کس طرح امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز میں آ سکتے ہیں تعلیم کے لیے۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، ویزا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ ان جنرل کہہ سکتا ہوں، ایک ہر دفعہ نہیں ہوتا، لیکن جتنی اچھی یونیورسٹیز ہوں گی، جیسے کولمبیا، ہارورڈ ہیں، یا یہ پرنسٹن یونیورسٹیز ہیں، جتنی اچھی یونیورسٹی میں جتنے اچھے پروگرام میں آپ کا ایڈمیشن ہوگا، اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کو امریکہ میں داخلے کے اور ویزا ملنے کے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں اپنے انڈر گریڈ، جیسے ہمارے پاکستان میں تو ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں بیچلرز کہتے ہیں، تو یہاں پہ امریکہ میں انڈر گریڈ کہتے ہیں، اور جو پاکستان میں ماسٹرز جو کا پروگرام ہے، یہاں پہ گریڈ اسٹڈیز کہتے ہیں امریکہ میں۔ تو اگر آپ انڈر گریڈ پاکستان سے کرتے ہیں تو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایڈمیشن کرائٹیریاز کیا ہیں۔ دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک جی میٹ کا ایگزام ہوتا ہے، یا جی آر ای کا ایگزام ہوتا ہے، اور لینگویج کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹافل ہے یا آئلٹس ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ارادہ ہے باہر ویسٹرن کنٹریز میں ایڈمیشن کا، تو آپ کو اپنی جو انڈر گریڈ کی اسٹڈیز ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے جانا چاہیے، تاکہ جب آپ کا پروگرام ختم ہو تو آپ یہاں کے جی میٹ، جی آر ای، آئلٹس، ٹوفل کے آپ کی تیاری مکمل ہو۔ اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹس کیا ہیں، کہ آپ امریکہ کیوں آتے ہیں۔ وہ یہاں کے جو ایڈمیشنز، اچھی یونیورسٹیز کی ایڈمیشنز ہوتی ہیں، اس میں وہ ایک ایسے ہوتا ہے، پرسنل ایسے ہوتا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں کیوں ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے بہت سارے پروگرام ہیں، جس میں جیسے یو ایس ایڈ ہے، وہ آپ کو فنڈنگ دیتی ہے، اسکالرشپس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی اسکول میں بھی ہے، یعنی بہت سارے ایسے پروگرام ہیں یو ایس اے کے، جو ہائی اسکول کے پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں لے کے آتے ہیں۔ وہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ نے یہاں آنا ہے تو آپ کو محنت کرنی ہے، تو جتنی آپ محنت کریں گے اپرچونیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں۔ اگر آپ یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کا یہاں پہ امریکہ ایک لینڈ آف اپرچونیٹی ہے۔ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ میں کوئی ایسی اسکل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کبھی یہاں سے نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آپ کو یہ پروو کرنا ہوگا۔ تو دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ امریکہ میں آ کے آپ کو اس سسٹم میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی امریکہ کی تعلیم ساری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، لیکن دنیا کی تعلیم یہاں پہ اس طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں تھوڑا بہت پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے جیسے میں نے سویڈن سے ماسٹرز بھی کیا تھا، مجھے آ کے یہاں پڑھنا پڑا، تو اس وجہ سے اگر وہ آپ نہیں پڑھتے تو آپ اس سسٹم میں نہیں آتے۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ پروفیسر سے ملتے ہیں، آپ کو کمپنیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف فیلڈ ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ جیسے جاب فیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پاکستان سے پی ایچ ڈی بھی کر کے ہیں، لیکن آپ اس پروسیس سے نہیں گزرتے، تو آپ کو جاب لینے میں بہت دشواری ہوگی۔ تو ڈاکٹرز کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ سسٹم ہے، ان کو یو ایس ایم ایل ای وغیرہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی یہ ہے کہ ان کا میرٹ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، ریزیڈنسی ان کو کیا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا ٹف ہے، یعنی وہ ڈٹرمنیشن ہو اور ایک گول ہو تو انسان اچیو کر لیتا ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے، محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آبویسلی زیادہ تر، اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پڑھائی کرتے ہیں، آپ کو ساتھ جاب بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک جنرل، جب ہائی اسکول کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا امریکہ میں، تو وہ اپنے اس کے بعد وہ
آپ پہ آپ پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ سے کچھ فنڈنگ بھی ملتی ہے ان کو کالج کے لیے، لیکن وہ پھر ساتھ جاب بھی کرتے ہیں، یعنی 30 آور 40 آور کی وہ جاب کرتے ہیں. اس طرح وہ آپ کو مینیج کرتے ہیں. تو لیکن کیونکہ ہمارا کلچر پاکستان میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ پیرنٹس سپورٹ کرتے ہیں، یہ بڑی ایک یونیک چیز ہے، اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ محنت کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ شارٹ کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو محنت کر کے ہی آگے آنا پڑے گا. انڈیا ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، تو ٹاپ 5 اکانومیز میں ہے اس وقت، آئی تھنک. تو اس میں گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ ہے کہ ایسے اسکل پروگرام، ایسے یونیورسٹیز میں پروگرام ڈیولپ کیے جائیں، ٹھیک ہے. کیونکہ امریکہ میں ایک یہ ہے کہ کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ یونیورسٹیز سے اس کا سلوشن نکلتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے اگر کوئی کرائسس ہے، انرجی کرائسس ہے یا کوئی بھی کرائسس ہے، تو ہماری یونیورسٹی ریسرچ بیسڈ ہونی چاہیے. وہاں سے سلوشن جب آئیں گے تو پھر وہ اس میں آبویسلی ینگ ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اس میں فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. اس طرح گورنمنٹ لیول پہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں، کمپنیز آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کولیبریشن ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے پاکستان میں انڈسٹریز اس طرح نہیں ہیں ایز کمپیئر ٹو، لیکن آج کل کے دور میں یعنی اگر اچھی انوائرمنٹ پیدا کی جائیں گورنمنٹ لیول سے یونیورسٹیز لیول پہ، ٹھیک ہے، ایک وہ کولیبریشن بنے، پھر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ مثلا ایک انوائرمنٹ ملے تو کیوں نہیں وہاں پہ بھی ایز کمپیئر ٹو انڈیا میں کیا ہے کہ انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، ہر کمپنی وہاں پہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہو تو کیوں نہیں وہاں پہ ٹیلنٹ تو ایک ہی ہے. دیکھیں جو ٹیلنٹ انڈیا میں وہ اسی طرح کا ٹیلنٹ ہمارا ہے، صرف تھوڑی اپرچونیٹیز اور ایک انوائرمنٹ کا فرق ہے. خیال ہے کیونکہ میرا اس طرح کو یعنی جیسے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ امریکہ میں 30-35 سال جاب کر کے پھر پاکستان میں جاتے ہیں. میرا اس طرح اس ڈیپتھ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی جسٹ اسٹارٹڈ مائی کریئر. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گورنمنٹ لیول پہ آرگنائزیشنز ہوں، ٹھیک ہے، ہم اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر سکیں کہ کیسے کن فیلڈز میں آپ کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اپرچونیٹیز یہاں زیادہ ہیں. دیکھیں آئی ٹی میں یعنی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ پینڈیمک کے بعد تو یہ پروو ہو گیا کہ آئی ٹی بیک بون ہے ہر چیز کی، ٹھیک ہے. اس طرح یعنی آرگنائزیشنل لیول پہ گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریشن ہو، اسٹوڈنٹ کو انکریج کر سکتے ہیں یعنی. تو وہ یہ ہے کہ کوئی امریکہ میں بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو ایک وہ برج بن سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ فیلڈز ہیں، ان میں آپ تعلیم حاصل کریں اور جس کے یہاں پہ مواقع ہیں. کیونکہ ایک دفعہ آپ امریکہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. آپ میسٹرز کرتے ہیں، آپ کو 2 سال کا ورک ویزا ملتا ہے. آپ اس ورک پرمٹ کے دوران آپ پروو کرتے ہیں کہ آپ میں اسکل ہے، آپ میں ٹیلنٹ ہے، تو آپ پھر یہاں پہ آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہے فار ایور رہنے کی. تو بہت ساری چیزیں ہیں. آئی تھنک اسپیسیفک یہی ہے کہ کچھ آرگنائزیشن اسٹرکچر یہاں پہ ہو، کچھ پاکستان میں ہو، جیسے کونسلیٹ ہیں، ٹھیک ہے، کولیبریشن سی ہو، پھر کوئی سیمینار کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کو گائیڈ لائن کے، ٹھیک ہے. یہ ڈیجیٹل کا دور ہے، اس میں یہ نہیں ہے مثلا ہمیں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ ایک لائیو سیشن کر سکتے ہیں. یعنی کوئی وہ نہیں ہے یعنی ایک میرا خیال ہے کہ پاکستان کونسلیٹ ایک اس کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستان کو ایک گورنمنٹ لیول پہ انگیج کریں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ایک اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا میگنیچیوڈ بہت بڑا ہوگا جب وہ کوئی ایسی چیز لانچ کریں گے. تو ایک لوگوں کو وہاں آگاہی دی جائے کہ اس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں. صرف امریکہ میں نہیں، ویسٹرن کنٹریز میں، ٹھیک ہے، آسٹریلیا میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. تو جتنی ایجوکیشن کے بارے میں وہاں پہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اسکالرشپس ہیں یا اس طرح، تو وہ آئی تھنک اوورسیز اگر کونسلیٹ کے ساتھ اور پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ چیزیں فروغ کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح وہ یعنی جو پاکستان کے جو اوورسیز یہاں پہ رہتے ہیں ان کا کنیکشن اس طرح نہیں ہے کونسلیٹ لیول پہ. تو وہ کچھ تقریبات تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا جو خیال ہے کہ ایک پروفیشنل لیول پہ جو پاکستانی پروفیشنلز ہیں یہاں پہ
ان کا ایک فورم بننا چاہیے اور کونسلر کو یا ایمبیسی کو انگیج کرنا چاہیے انہیں، پھر وہ پاکستان کے ساتھ جو پبلک کے ساتھ انگیج کیسے کرتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں امریکہ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں، اور یہ فیلڈز ہیں جن میں ہمیں آگے پڑھنا چاہیے۔ ماریا آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ سو ماریا تو ایسٹروناٹ بننا چاہتی ہے، اور انم آپ کیا بننا چاہیں گی؟ شی وانٹس ٹو بی این ڈاکٹر۔ سو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جیسے میں پاکستان میں گرو اپ ہوا تھا تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ڈریگ کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے، آپ نے انجینئرنگ پڑھنی ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کی وہ جو فیلڈز ہوں گی جو ان کو اچھا لگے گا میں اسی پہ سپورٹ کروں گا۔ یعنی وہ ابھی نہیں کہہ سکتے، وہ کہتی ہے میں ایسٹروناٹ بننا چاہتی ہوں، آئی ڈونٹ نو لائک گریڈ 10 میں جا کے شی وانٹس ٹو بی سم تھنگ ایلس۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، 2014 میں میری شادی ہوئی تھی، تو دونوں یہیں امریکہ میں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ آپ اپنا نام بتائیں گی؟ تو یہ ماریاں ہیں، یہ انم ہے، اور ماریا گریڈ 2 میں پڑھتی ہیں اور انم پری کے میں، یہاں کنڈر گارڈن سے کالج اسکول سٹارٹ ہوتا ہے، تو جو اس کا ارلی لیول ہوتا ہے جس میں 4 سال کے بچے جاتے ہیں اس کو پری کے کہتے ہیں، تو انم پری کے میں۔